وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں پروردگار عالم نے حج کے بعض دوسرے احکامات کو بیان فرمایا۔ حج ایک عظیم عبادت ہے اور سخت ترین عبادات میں سے ہے، جس کو بہت بڑی توانائی کے ساتھ، بہت بڑے عزم اور محکم ارادے کے ساتھ انسان کو انجام دینا ہوتا ہے۔ اور بعض دوسری آیات میں اس طرف اشارہ کیا کہ ہر شخص پہ حج واجب نہیں، بلکہ وہ شخص جس میں استطاعت ہو، وہاں پہ جانے کی جو توانائی رکھتا ہو، جس کی بدنی طاقت اتنی ہو، جس کی مالی استطاعت اتنی ہو کہ وہ وہاں پہ جا سکے، اخراجات برداشت کر سکے، مستطیع ہو، وہ خاص عبادت اس شخص پہ واجب ہے۔ تو یہاں پہ اس عبادت کے مختلف احکامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ 2 عبادات ہیں جو مسجد الحرام اور خانہ کعبہ وہاں سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک حج کی عبادت ہے اور ایک عمرہ کی۔ حج پھر اس کی 3 قسمیں ہیں جو فقہ میں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک حج تمتع ہے جو دور کے افراد ہیں، مختلف ممالک سے افراد آئے ہوئے یا جو مکہ سے دور کے افراد ہیں ان کے لیے، اور 2 حج کی قسمیں جو وہاں رہنے والے افراد ہیں، حج افراد اور حج قران، یہ ان کے لیے۔ اور دوسری عبادت جو حج کے علاوہ ہے وہ عمرہ کی عبادت ہے۔ وہ کسی وقت بھی انسان جا کر خانہ خدا کی زیارت کے لیے عمرہ بجا لا سکتا ہے، اور اس کے اپنے جو مخصوص اعمال ہیں جو مختلف کتب میں، مختلف احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ کو تمام کرو اللہ کے لیے۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تمام اور ایک کمال، مختلف آیات میں۔ تمام اور اتمو کا لفظ وہاں پہ ہوتا ہے جب ایک عبادت کے مختلف اجزاء ہوں۔ ان تمام اجزاء کو جب انسان انجام دیتا ہے، بجا لاتا ہے، تو اس کے لیے تمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مختلف اجزاء سے مل کے جو تشکیل پاتی ہے ایک عبادت، لہذا حج کی کیونکہ مختلف اجزاء ہیں، اس وجہ سے، اور ایک اگر آپ جز کو انجام دیتے ہیں تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ اگر فقط احرام باندھ لیتے ہیں، آپ اگر طواف نہیں کرتے تو آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ آپ احرام باندھ کر طواف کر لیتے ہیں لیکن عرفات میں نہیں جاتے، مزدلفہ میں نہیں جاتے یا منی میں نہیں جاتے، جان بوجھ کے یہ اعمال چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ یعنی مختلف جو اجزاء ہیں ان تمام کو انجام دیں گے تب یہ ایک عبادت آپ کی شمار ہوگی۔
لہذا فرمایا حج اور عمرہ کو تمام کرو اللہ کے لیے۔ حج کا ویسے لفظی معنی جو ہے وہ قصد کا ہوتا ہے، لیکن یہ بیت اللہ کا قصد کرنا، خانہ کعبہ کا قصد کرنا، ان خاص اعمال کی خاطر اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے گھر کی جو زیارت کے لیے اور اس کی رونق میں اضافے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، حج اور عمرہ یہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نہ ہو۔ اس طرح سے نہ ہو کہ ہر سال انسان حج پہ جائے تاکہ لوگ کہیں کہ اس کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے، یا تجارت کے لیے یا دوسرے شہرت کے لیے، ان مقاصد کے لیے نہیں جانا چاہیے، اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، احصرتم اگر تم محصور ہو کے رہ گئے ہو، اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، اگر تمہیں روک دیا گیا ہے، اگر کسی مسئلہ سے، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کرونا کے مسائل تھے، یا اللہ کے رسول کے دور میں مشرکین مکہ نے، یا آج کے دور میں ممکن ہے کوئی وہاں کی حکومت کسی فرد کو یا افراد کو یا کسی ملک کو وہاں سے روک دے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آئے قربانی میں سے وہ قربانی وہیں پہ کر دو اور احرام سے خارج ہو جائیں۔ یہ ان افراد کے لیے ہے البتہ جنہوں نے حج شروع کیا ہے، جنہوں نے احرام باندھ لیا ہے، اب ان کے لیے رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ مکہ میں، خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا، تو وہاں پہ کہا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں۔ اس کو بعض نے کہا کہ ہدیہ سے لیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ہدیہ ہے جو انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے قربانی کے لیے، یہ جانور جو میسر آئے۔ دیکھیں قربانی کے لیے اونٹ بھی انسان کر سکتا ہے، گائے بھی کر سکتا ہے، بکری وغیرہ بھی، تو جو میسر آئے انسان وہاں پہ قربانی کر دے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے محل تک پہنچ جائے، اپنے مقام تک پہنچ جائے، جہاں پہ اس کو ذبح ہونا ہے وہاں تک۔ جب تک قربانی ذبح نہیں ہوتی انسان اپنے سر کو نہیں منڈوا سکتا۔ حلق تب انسان کر سکتا ہے، یہ اس صورت میں بھی جب انسان کی مجبوری ہے یا عام حالات میں بھی۔ آج بھی جو حج کے احکامات ہیں، انسان کی جب قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اب سر کے جو ہے وہ بال کاٹ سکتا ہے یا وہ حلق کروا سکتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، ایک اور حکم جو مجبوری کی صورت میں ہے، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا بالوں کی وجہ سے اس کے سر میں تکلیف ہے۔ دیکھیں یہ جو پہلے والا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، یہ ایسا مریض نہیں ہے جس کو بخار ہو یا کوئی اور مشکل ہو، یہ ایسے مریض کی بات نہیں ہے۔ یہ کیونکہ بالوں کے کٹوانے کا حکم ہے، لہٰذا ایسی مرض ہے جس کا بالوں سے تعلق ہے۔ بال اگر ہیں تو اس کو ایسی کوئی مرض لاحق ہو رہی ہے یا اس کو مشکل ہو رہی ہے۔ او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا بالوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کے سر پہ بال ہیں۔ البتہ یہ قدیم زمانے میں زیادہ تھا، آج ممکن ہے اتنے مسائل نہ ہو، تو اس وقت ممکن ہے آج کی طرح بالوں کے کٹوانے کا اتنا سلسلہ جو آج سہولیات میسر ہیں وہ نہیں تھی، تو ممکن ہے زیادہ اس دور کو، لیکن آج کے دور میں بھی ممکن ہے یہ ہو کہ انسان کے جب بال ہیں وہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے، یا اس کے بالوں میں ممکن ہے نہ نہانے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اس کو مشکل ہو رہی ہے، اب وہ اس مرحلے سے پہلے بال جو ہے وہ منڈوانا چاہ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا کرے گا؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو پھر وہ فدیہ دے گا، کیونکہ جو حج کے اعمال کی ترتیب تھی اس ترتیب کو یہ ختم کر رہا ہے، لہٰذا اب اس کو سزا کے طور پہ فدیہ دینا ہے، کیونکہ یہ پہلے اس نے بال منڈوا دیے ہیں۔ تو کہا کہ یہ من صیام، روزہ رکھے گا، او صدقۃ، یا صدقہ دے گا، او نسک، یا قربانی کرے گا۔ یہاں پہ اب آیت میں یہ بیان نہیں ہوا کہ روزے کتنے ہیں، من صیام روزے رکھے گا، لیکن روایات نے مشخص کیا ہے، بتایا ہے کہ یہ 3 روزے رکھے گا، اور صدقۃ، صدقہ دے گا، لیکن کتنا صدقہ دے گا؟ روایات نے بتایا کہ 6 مسکینوں کو صدقہ دے گا۔
اور نسک قربانی، ویسے نسک مناسک جو عام عبادات ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں قربانی کے معنی میں، یا ایک گوسفند وہ قربانی دے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے، جب اطمینان حاصل ہو جائے، مرض سے بھی اطمینان ہو سکتا ہے، دشمن سے بھی اطمینان ہو سکتا ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہ ایک خاص اصطلاح ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ حج کی 3 قسمیں، ایک حج کی قسم جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، یہ دور کے افراد کے لیے ہے۔ حج تمتع، اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ پہلے احرام باندھتا ہے عمرہ کا، پھر عمرہ جب انجام دیتا ہے احرام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے، تو یہ درمیان کی فرصت سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس فائدے کی وجہ سے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تو جب اطمینان حاصل ہو جائے اس کو دشمن سے یا مرض سے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اس کا مطلب یہ ہے جو حج تمتع انجام دے رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ عمرہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ پوری اصطلاح ہے تمتع بالعمرۃ الی الحج، یعنی جو حج تمتع انجام دے رہا ہے اور اس نے عمرہ کر لیا اور اس کا آگے حج شروع ہے، فمستیسر من الہدی، تو اس کو بھی جو میسر ہے وہ قربانی کرے گا۔ اگر وہ اونٹ دے سکتا ہے تو وہ دے گا، گائے اگر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور گوسفند اگر دینا چاہے تو وہ۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اس کا بھی بدلہ موجود ہے۔ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس قربانی نہیں ہے، شرائط فراہم نہیں ہے، یا نہیں کر سکتا، نہیں مل رہی، تو فصیام 3 ایام فی الحج، تو یہ روزے رکھے گا 3 روزے حج کے ایام میں، و7 اذا رجعتم، 7 روزے جب یہ واپس وطن پلٹے گا، یعنی 10 روزے اگر انسان قربانی نہیں کر سکتا، اس کو قربانی نہیں مل رہی، تو اس کے نعم البدل کے طور پہ انسان 10 روزے رکھے گا، 3 وہیں حج کے ایام میں، 7 جب واپس آئے گا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یوں اس کے 10 روزے کامل ہو جائیں گے، 10 دن 10 روزے مکمل ہوں گے۔ کامل کا اس میں اب یہاں پہ تام کی لفظ کے الفاظ موجود نہیں ہے، شاید اس وجہ سے کاملہ، کیونکہ وہ بھی ایک مستقل واجب ہے، جو 3 دن کے روزے ہیں یہ اکٹھا نہیں ہے، اکٹھا ایک واجب نہیں ہے، 3 دن کے روزے مستقل وجوب ہے، 7 دن کے روزوں کا مستقل وجوب ہے، اس وجہ سے ان کے لیے کاملہ کی تعبیر استعمال کی ہے۔ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وَحَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حج تمتع کا، یہ قربانی کا یہ حکم کن افراد کے لیے، یہ احکامات کس کے لیے ہیں؟ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کے اہل و عیال، جس کے بیوی بچے مسجد الحرام میں حاضر نہ ہوں۔ حاضر نہ ہوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہاں کا جو رہائشی نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کے احکامات ہیں۔ حج تمتع کے احکام اس شخص کے لیے ہیں جس کا گھر وہاں پہ نہیں ہے، جس کی بیوی بچے وہاں پہ نہیں ہیں، مکہ میں رہائشی نہیں ہے، یہ اس کا احکامات ہیں، اس کا ہم نے بتایا، یہ حج تمتع اس کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جانو، ان اللہ شدید العقاب، یہ آخر میں کیونکہ حج کے مسائل ہیں، اہم مسائل ہیں، اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہ انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرنا، جیسے خرافات مشرکین مکہ نے اور زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی طرف سے بعض مسائل کو اضافہ کیا تھا، اپنی مرضی کے مطابق اعمال کو انجام دیتے تھے، لہٰذا یہاں مسلمانوں کو بھی متوجہ کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خدا بڑے سخت عذاب والا ہے، اس کا انتقام، اس کا عقاب وہ بھی سخت ہے، یعنی جس طرح سے ہم نے احکامات بیان کیے ہیں اسی طرح سے، شاید یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، روایات فریقین میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد صحابہ میں سے بعض نے اس حج تمتع کو کہا کہ ہمیں اس کو قبول نہیں کرتا، یعنی یہ قرآن کا ایک واضح حکم اور ایک واضح نص موجود تھی، اس کے مقابل میں اجتہاد کیا اور کہا کہ میں
اس کو ختم کرتا ہوں۔ شاید اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی کی جرات نہ کرنا۔ ان اللہ شدید العقاب، پروردگار ہمیں توفیق دے جس طرح سے اس نے احکامات کو بیان کیا ہم اسی طرح سے اس پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔